آیا سپریم کورٹ کی ایک بینچ کی جانب سے، ایک فیصلہ پرسوں آیا جس میں دو معزز جج صاحبان نے اگین اپنا پوائنٹ آف ویو کنوے کیا. بجائے اس کی کہ جج صاحبان اس طرح کانفلکٹنگ بات کریں جس کی وجہ سے اگین وہ لوگ جو اداروں کے تقدس کو پامال کرنا چاہتے ہیں وہ تقدس پامال ہو. اسی لیے پارلیمان کا وہ مقدم ادارہ ہے جس ادارے کو بیٹھ کے قانون سازی کرنی ہے، اور وہ قانون سازی کر کے یہ نہیں کرے کہ آپ سے وہ اختیار چھینا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ اختیار اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا. نمبر ایک. نمبر دو، ڈیو پروسیس آف لا. وہ یہی ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کو سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے. نو مین شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ. پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے یہ. نو مین شوڈ بی دا جج آف ہز اون کاز. یعنی کہ میں خود بیٹھ کے فیصلہ کروں کہ میرے اختیارات کیا ہوں گے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ 184(3) میں کیس فائل ہوا، نہ وہ سیشنز کورٹ گیا، نہ وہ ہائی کورٹ گیا، نہ سنگل بینچ بیٹھی، نہ ڈی بی بیٹھی، نہ سول جج بیٹھا. سپریم کورٹ نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. سپریم کورٹ نے کہہ دیا یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ریکارڈ کی یہ ٹھیک نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نسلہ ٹاور گرا دو، منہدم کر دو. جو لوگ بستے ہیں رہتے ہیں وہاں پہ ان کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے اپنی ہارڈ اینڈ پیسے اپنی جمع پونجی لگا کے اپنے لیے وہ چار دیواری خریدی، ان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو موٹو میں. تو اگر اس کو رائٹ ٹو اپیل دیا، آپ کو جو مسائل نظر آتے ہیں نا آہستہ آہستہ سسٹم میں، وہ آپ بائی وے آف ایوولوشن نظام کو بہتر بناتے ہیں. اور نیشنل نظام کو بہتر بنانا آپ سڑک پہ نہیں بنا سکتے ہیں، وہ کسی کمرے میں وہ جو پرائم منسٹر کی کابینہ کی ایڈوائس ہے اس کے عین مطابق یہ پارلیمان کا پاس کیا ہوا مسودہ جو ہے اس کو اپروو کریں تاکہ یہ چیزیں اسٹریم لائن ہو سکیں. اور یہ جو اس وقت ایک افراتفری کیفیت ہے نا کہ ایک جج صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، دوسری بینچ کچھ کہہ رہی ہے، تیسری بینچ کچھ کہہ رہی ہے. اس وقت 3 فیصلے آ چکے ہیں. تحریر کیا، ڈسینٹنگ نوٹ ہے ان کا، مائنورٹی ویو ہے، بٹ نیوردلیس 2 معزز جج صاحبان نے کہا 4 ججز یہ ہو گئے. ایک فیصلہ ہے جو کہ منیب اختر صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، عمر عطا بندیال صاحب موجودہ چیف جسٹس، اور غالباً محمد علی مظہر صاحب اور ایک اور 5 جج صاحب انہوں نے بھی فیصلہ کیا. یعنی کہ 10 جج صاحبان یا 9 جج صاحبان مختلف آرا دے چکے ہیں یا متضاد رائے دے چکے ہیں. امپورٹنٹ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں. بندیال صاحب موجودہ چیف جسٹس ہیں جو کہہ رہے سو موٹو وہ بینچ کا حصہ ہے، وہ جو کہتی ہے سو موٹو صرف چیف جسٹس کے پاس ہونا چاہیے. منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب مستقبل کے چیف جسٹس ہیں جو کہتے ہیں سو موٹو چیف جسٹس کے پاس ہونا چاہیے، یعنی کہ پورے سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہونا چاہیے جو کہ آرٹیکل 184 کہتا ہے. اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب اگلے چیف جسٹس ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ فرد واحد کا فیصلہ نہیں. منصور علی شاہ صاحب بھی مستقبل کے چیف جسٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فیصلہ فرد واحد کے پاس نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچیں کہ کیا سچویشن ہے اس وقت. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائمنگ اس کی درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر ٹائمنگ ہو نہیں سکتی اداروں کے تقدس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کنفیوژن کو کلیئر آؤٹ کرنے کے لیے. اس سے بہتر ٹائمنگ ہو نہیں سکتی، اور پارلیمان سے بہتر ادارہ ہو نہیں سکتا کیونکہ پارلیمان وہ چوزن ادارہ ہے عوام کا جس کو قانون سازی کرنے کا واحد ادارہ ہے، جس کو قانون سازی کرنے کا اختیار حاصل ہے. اور پارلیمان کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جج صاحبان کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا کوئی موجودہ چیف جسٹس ہے، کوئی مستقبل کا چیف جسٹس ہے. کوئی مستقبل کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ یہ اختیار فرد واحد کے پاس ہونا چاہیے، کوئی مستقبل کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ نہیں یہ فرد واحد کا اختیار نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ ایسی آرا آتی رہیں اور روز ٹی وی چینل پر بیٹھ کے لوگ گفتگو کریں اور ہر شخص اپنی اپنی کنسپریسی تھیوری نکالے، اس سے بہتر ہے کہ پارلیمان اپنے
حدود میں رہتے ہوئے ان اختیارات کو استعمال کرے جس کو آئین پاکستان نے وضع کیا ہے. ترجمان سندھ حکومت مرتضیٰ وہاب سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ قانون سازی کرنا پارلیمان کا کام ہے. ہر ادارے کو آئین کے مطابق اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا ہوگا.